میاں محمد طفیل محمد صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، جن کی وفات ہوئی جمعرات کے روز۔ دو پہلوؤں سے گفتگو تو ہو رہی ہے، مختلف چینلز پر اخبارات میں بھی گفتگو ان کے بارے میں ہو رہی ہے۔ وہ ایک بڑے آدمی تھے اس دور کے، جنہوں نے ایک طویل عمر پائی اور ہمارے سوسائٹی میں، اسی شہر لاہور میں قیام پذیر رہے۔ ایک اس پہلو سے کہ آپ کا ان سے ایک تعلق رہا ہے، اور وہ دین کا تعلق بھی تھا، وہ آپ کا ایک زمانے میں جماعت اسلامی کا تعلق بھی تھا، اس پہلو سے۔ اور دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس طرح کی شخصیت ہماری سوسائٹی میں اب کوئی لوگوں کے لیے کوئی محبوب شخصیت یا کردار یا پروفائل نہیں رہا۔ ہم نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں، اس کے آدرش، اس کے مقاصد، اس کی آرزویں اور ہیں۔ میں خاص ان دو پوائنٹس کو چاہتا ہوں کور کرنا، کیوں وقت ہمارے پاس محدود ہوتا ہے۔ میاں طفیل محمد صاحب کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے میں ایک مختصر سی گفتگو کیے دیتا ہوں، جس میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ مولانا مودودی کی وہ کیا دعوت تھی جس پر لبیک کہہ کے وہ آئے۔ مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی نے جو دعوت دنیا کے سامنے پیش کی، نہایت مختصر الفاظ میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں تم خدا کے بندے ہو، تمہیں خدا کی بندگی پر خود قائم ہونا ہے اور پوری دنیا کو خدا کی بندگی کی دعوت دینی ہے۔ وہ اس دعوت کو اگر قبول نہیں کرتے تو اس بندگی کا غلبہ اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے تمہیں جدوجہد کرنی ہے۔ یہ در حقیقت وہ دعوت تھی جو دعوت غیر معمولی اپیل اپنے اندر رکھتی تھی۔ مسلمان اس وقت محکوم ہو چکے ہوئے تھے، ان کی سلطنت ختم ہو چکی تھی، وہ اس کی بازیافت چاہتے تھے، اپنی عظمت رفتہ کی بھی بازیافت چاہتے تھے۔ علامہ اقبال کی شاعری بھی اس وقت غیر معمولی طریقے سے لوگوں کے دل و دماغ کو مسحور کر رہی تھی۔ اس پس منظر میں مولانا سید ابراللہ مودودی صاحب نے جب یہ دعوت پیش کی، اور اس لحاظ سے پیش کی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے جس پر وہ انقلاب برپا ہوا تھا، مولانا مودودی صاحب کی تعبیر کے مطابق، جس انقلاب نے دنیا تبدیل کر دی تھی، تو میاں طفیل محمد اس پر لبیک کہہ کے آگے بڑھے۔ اس میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ لوگ جو اس انقلاب کے دائی بنے، جو یہ دعوت لے کے اٹھیں، جو لوگوں کو بندگی رب کی طرف بلائیں، ان کی اپنی سیرت اور ان کا اپنا کردار اس کا بہترین نمونہ ہونا چاہیے۔ یعنی اس دعوت کے اندر یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی تھی کہ ایک ایسی اقلیت، ایک ایسی منظم اقلیت مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی کے الفاظ میں وجود پذیر ہونی چاہیے کہ وہ منظم اقلیت دنیا کے سامنے خدا کے دین اور بندگی خداوندی کا نمونہ بن کے سامنے آ جائے۔ تو میاں طفیل محمد صاحب ایک وکیل تھے، انہوں نے بی ایس سی کی تعلیم پائی اور گورنمنٹ کالج سے تعلیم پائی، جدید پڑھے لکھے تھے، وکالت کی۔ اس کے بعد ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے کہ جس میں اتنی اچھی تعلیم پانے کے بعد بہت کچھ توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں، جدید لباس پہنتے تھے۔ مولانا سید اللہ مودودی صاحب کی دعوت ان تک جب پہنچی تو انہوں نے اس کے لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری سے مشورہ کیا، اور وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب گیا تو وہ ایک تقریر سے فارغ ہو کے لیٹے ہوئے تھے، اور جس طرح شاہ صاحب کا عام انداز تک تہمت باندھی ہوئی تھی، وہ میری بات سن کر اٹھ بیٹھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، لاہور میں سید جو بات کرتا ہے، اگر کوئی کام کرنا ہے تو اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہ بتاتے تھے کہ ان کی ترغیب سے پھر میں مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی کی دعوت کی طرف متوجہ ہوا۔ اس زمانے میں جو چیزیں لکھی جا رہی تھیں، خاص طور پر اس وقت کی سیاسی کشمکش، ترجمان القرآن میں، وہ ان کے مطالعے میں آئیں، یہاں تک کہ پھر وہ دعوت دی گئی جس کے تحت جماعت اسلامی بنی، تو وہ ان ابتدائی 75 لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی کی دعوت پر لبیک کہی اور وہ وہاں گئے۔ اس موقع کے بارے میں وہ بعض اوقات بتاتے تھے، انہوں نے لکھا بھی ہے اس کے بارے میں کہ وہاں مولانا منظور نعمانی صاحب نے اور بعض دوسرے اکابر علماء نے یہ اعتراض کیا کہ ہماری مجلس میں یہ نوجوان آیا ہے، اس نے تو انگریزی لباس پہنا ہوا ہے، اس کی داڑھی بھی نہیں ہے، اس کی وضاقتہ بھی ویسی نہیں کہ جیسے دین مذہب کو ماننے والے لوگوں کی ہونی چاہیے، تو یہ جماعت اسلامی میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ تو ان کو پھر مہلت دی گئی، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کچھ مہلت دیجئے تاکہ میں اپنے اندر یہ تبدیلیاں پیدا کر لوں۔ تو یہ جو لفظ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دیجئے، بس یہ ایک ہی مہلت ہے جو انہوں نے مانگی ہے زندگی میں۔ اس کے بعد جو تبدیلی بھی چاہی گئی کہ وہ اپنے اندر کریں، انہوں نے بالکل آخری درجے میں وہ تبدیلی کی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ میں نے کل بھی ان کے بارے میں عرض کیا تھا کہ مولانا سید ابراللہ مودودی صاحب کی آپ کوئی تقریر پڑھ لیجئے جس میں وہ بیان کر رہے ہوں کہ اسلامی دعوت کیا ہے، یا ان کی دعوت جس کو جماعت اسلامی کی دعوت کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے، اور آپ مولانا میاں طفیل محمد صاحب کی زندگی دیکھ لیجئے، دونوں میں سر منہ کوئی فرق آپ نہیں پائیں گے۔ یعنی وہ بہترین نمونہ تھے۔ میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ جماعت اسلامی نہیں، دور حاضر میں اسلام کی بھی آبرو تھے۔ اگر کوئی آدمی اپنے دین کو، کسی کی رائے نقطہ نظر سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، میں بھی ان کی بہت سی آراء سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن جس چیز کو انہوں نے دین سمجھا، جس کو دین کا تقاضا سمجھا، اس کو انہوں نے اپنی زندگی میں اس طرح اختیار کیا کہ قول اور فعل میں کوئی ادنا تضاد بھی تلاش نہیں کیا جا سکا۔ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ بہترین نمونہ تھے، ایک قابل رشک شخصیت
یعنی آپ ان کی سادگی، ان کی الہیت، ان کے خلوص، جس پہلو سے ان کو دیکھیے، ایک ایسا انسان جیسا انسان فی الواقع کسی مذہب یا کسی دین کو ماننے کے بعد بننا چاہیے، جس کا ظاہر اور باطن بالکل یکساں ہو، جس کو آپ جدھر سے دیکھیں وہ ایک بندہ مومن آپ کو محسوس ہو۔ آپ اس کی رائے سے اختلاف تو کر سکتے تھے، لیکن اس کی نیت، اس کے خلوص، اس کے محرکات سے اختلاف نہیں کر سکتے تھے۔ ساری زندگی انہوں نے، جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پہلی مرتبہ یہ مہلت مانگی تھی کہ مجھے کچھ 6 مہینے دے دیجئے، میں اپنے آپ کو تبدیل کر لوں گا، پھر اس کے بعد جو تقاضا اسلام کا ان کے سامنے آ گیا وہ پوری قوت کے ساتھ اس کو اپنانے کے لیے۔ ہم صاحب بہت مختصر، کیونکہ وہ پھر وقت ختم ہو جائے گا ہمارا، آپ کچھ اپنے لحاظ سے بتائیے، آپ کا ایک تعلق ان سے رہا، اور وہ بات جو میں نے آپ سے کی تھی کہ اس زمانے کی تہذیبی جو تبدیلی آئی ہے اس میں یہ سب چیزیں وہ اجنبی ہو گئی۔ ان شخصیات سے واقف نہیں رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اخلاق و کردار میں آدمی کو کس درجے پر ہونا چاہیے یہ اصلاً موضوع نہیں ہے۔ ہماری دلچسپی کی زیادہ چیزیں وہ ہیں جو تفریحی ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر بھی آپ یہ دیکھیے کہ ان کی وفات ہوئی اور ساتھ ہی ایک بڑے گلوکار کی وفات ہو گئی، تو ہمارے معاشرے کا عمومی رجحان کیا تھا؟ وہ گلوکاری کا باتب کر رہا تھا۔ نہیں، میں اس پہ کوئی تنقید نہیں کرتا، وہ بھی انسانی زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن اس سے سوسائٹی کی ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو میں نے تو ان کو جب بھی دیکھا بڑی شفقت سے پیش آتے تھے، بڑی محبت سے پیش آتے تھے۔ بعض موقعوں پر انہیں میری بعض تحقیقات سے اختلاف ہوا تو انہوں نے مجھے خطوط بھی لکھے، اور وہ بھی بڑی محبت، بڑی شفقت کے ساتھ لکھے۔ جب بھی کبھی میں ان سے ملنے کے لیے گیا ہوں تو معلوم ہوتا تھا کہ ایک شجر سایہ دار ہے جس میں آپ کچھ دیر کے لیے سستانے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بڑی محبت، بڑی شفقت، بڑا تعلق خاطر ہمیشہ محسوس۔ سادگی طبیعت میں اتنی تھی کہ ان سے بات کرتے ہوئے احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی بڑے آدمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اور میں جب بھی ان کے پاس گیا ہوں، جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، جب بھی ان سے کسی دین کے موضوع پر گفتگو ہوئی ہے، تو جو غیر معمولی کنسرن ہوتا ہے ان کے اندر وہ تھا۔ میرے رسالے کو بہت غور کے ساتھ پڑھتے تھے، اس کے بارے میں تبصرہ کرتے تھے، بعض اوقات اس کی اشاعت کے بارے میں پوچھتے تھے، تو ایک غیر معمولی تعلق ان کا دین کے ہر کام کرنے والے شخص سے رہتا تھا، اس لیے کہ وہ ان چیزوں سے بالا تر تھے جس کو ہم تعصبات کہتے ہیں۔ اس سے بہت بلند ہو کر جس طرح کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے تربیت کی، اور اس تربیت کا بہترین نمونہ تھے، چیزوں کو دیکھتے تھے اور پھر اسی لحاظ سے مشورہ بھی دیتے تھے، رائے بھی دیتے تھے، اور اس کے بارے میں ان کے جذبات بھی بہت عمدہ ہوتے تھے۔ تو اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی شخصیت۔ اچھا قامی صاحب، یہ جو کیریکٹر ہے اور ایک اس کا دینی پہلو ہے، یعنی ہم تو ایسے دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں لوگ جب کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کی وضاحت تبدیل ہو گئی، اس نے داڑھی رکھ لی، اس نے لباس تبدیل کر لیا، تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ ایک دوسری طبقے میں چلا گیا۔ اس میں دشواری یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ تمام خوبیاں جو دین سے ریلیٹڈ ہیں وہ سب اس کے ساتھ ہی چلی جاتی ہیں، اور معاشرے میں وہ باتیں جو آپ نے بیان کی ہیں یہ تو عمومی اخلاق سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی یہ عمومی اخلاق کا حصہ بننی چاہیے کہ بھئی جس مشن سے آپ کا تعلق ہو، اس کے لیے آپ کی کمٹمنٹ اتنی ہو، انکویسچنیبل ہو، آپ کا عمل اس کے مطابق ہو، آپ کا ظاہر اور باطن اس کے مطابق ہو، اور پھر آپ ظاہر ہے کہ ایک تنظیم میں ہیں جس کا عالمی ایجنڈا ہے، جس کے لیے دنیا بھر میں لوگ کام کرتے ہیں، اور وہاں پر اسی طرح سادگی جیسے آپ نے بتایا، اور اسی طرح یہ کہ آپ اخلاق، آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ آپ جماعت میں اسلامی میں رہے اور اس کے بعد نہ رہے، اس ملاقات میں کوئی فرق نہیں پڑا، اس پر میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا میں تو آپ سے عرض کروں کہ میری جب جماعت اسلامی سے میرا تعلق نہیں تھا تو اس کے بعد میری ان سے ایک ملاقات ہوئی، اتفاق سے میری نئی شادی ہوئی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ تم میرے ہاں آ کے کھانا کھاؤ، تو مجھے مسجد سے باہر مل گئے، منصورہ کی مسجد سے باہر، تو میرا ہاتھ پکڑ کر وہ اپنے گھر لے گئے۔ تو میں نے ایسے ہی ان سے کہا، میں نے کہا کہ آپ کو میں نے خط لکھا تھا، آپ نے اس کے جواب میں کہنے لگا اب تو ہم سب کی رکنیت ختم ہو گئی۔ اس وقت مارشل لگ گیا تھا اور جماعت اسلامی پر پابندی لگ گئی تھی، تو بدلہ سنجی بھی تھی طبیعت میں، یعنی ایسا نہیں تھا کہ کوئی یبوست زدہ شخصیت تھی، لطیفہ سنتے تھے اور لطیف بات کے اوپر داد بھی دیتے تھے، یعنی ان کی طبیعت میں بڑی شگفتگی تھی جیسے کہ ہمارے بزرگوں کے ہاں ہمیشہ رہا ہے، اور ایک ایسی زندگی بسر کرتے تھے جس میں کوئی تصنع نہیں تھا۔ یعنی ایک تو ہوتی ہے نا بعض ایسی لوگوں کو آپ دیکھیں گے، بعض شخصیات کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک مصنوعی شخصیت ہے جس میں جبہ بھی ہے، عمامہ بھی ہے، جس میں کچھ متشرع ہونے کی علامتیں بھی ہیں، نہیں یہ چیز نہیں تھی۔ یعنی جو چیز دین کی سادگی کے ساتھ ان کے علم میں آ گئی، خواہ وہ وضاقتہ سے متعلق تھی، خواہ وہ اخلاق سے متعلق تھی، خواہ وہ معاملات سے متعلق تھی، یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے معاملے میں ان کے یہاں کوئی تردد نہیں ہے کہ اب مجھے اس کو آخری درجے میں اپنانا ہے، جس حد تک بھی ان کے لیے ممکن ہوتا تھا۔ ایک بڑا سا گھر ان کو پہلی بار ملا جب وہ امیر جماعت ہوئے، اور وہاں پر ان سے کہا گیا کہ اب امیر جماعت گھر میں آ جائیں، تو میں نے ان سے پوچھا اسی گھر میں ابھی 2-4 روز پہلے ہی منتقل، کہنے لگے بھائی ہمارے پاس 8-10 چارپائیاں تھیں، ایک گھر کا میں رکھ دیے، یعنی کوئی فرنیچر نہیں، کوئی اس طرح کی چیز نہیں۔ میں نے ان کو اچھرا کے مکان میں دیکھا ہے، رحمان پورہ میں جب وہ رہتے تھے، ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ساری زندگی انہوں نے ایک طریقے سے بسر کی۔ اس کے بہت بعد وہ وہاں منصورہ میں گئے اور وہاں کچھ بہتر رہائش انہوں نے اختیار کی، بچے کچھ اس قابل ہو گئے کہ ان کی ذمہ داریاں اٹھا سکیں، ورنہ ایک نہایت ہی سادہ زندگی انہوں نے ہمیشہ بسر کی، گھر کے دھلے ہوئے کپڑے پہنتے تھے۔ یعنی آج کل کے زمانے میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس طریقے کی شخصیت تھے، کیسے آدمی تھے۔
مولانا مودودی بڑے مفکر تھے، اور جو بڑے بڑے مفکرین دنیا میں ہوئے ہیں ان کو اگر کوئی عملی نوعیت کی جدوجہد کرنی ہو تو انہیں ایک دست راست کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا مودودی کو میاں طفیل محمد میسر نہ آتے تو یہ جو جماعت کا اتنا عظیم نظم ہے یہ شاید اس شان کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی آج آپ جماعت اسلامی کو جس طرح ایک منظم جماعت کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، سیاسی جماعتوں میں جیسی تنظیم اس کی ہے، جس طرح وقت پر اس کے انتخابات ہوتے ہیں، جس طریقے سے اس کے ادارے کام کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی درجے کی چیز نہیں، بلکہ ہمارے ملک میں اگر کوئی واقعی ادارہ بنا ہے، صحیح معنوں میں بنا ہے، تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ یعنی آپ اس کی دعوت سے، اس کی سیاست سے، کسی چیز سے چاہے اختلاف کریں، مجھے بھی 10 اختلافات ہوں گے، لیکن ایک منظم جماعت جس کے اندر کچھ قاعدے ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ وقت پہ انتخابات ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی موروثی روایت نہیں قائم ہوئی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مولانا سید ابو اللہ مودودی صاحب کے بعد ان کے کوئی صاحبزادے یا کوئی عزیز انہوں نے اقتدار سنبھال لیا ہو۔ یعنی میاں طفیل محمد صاحب کا مولانا مودودی سے کسی درجے میں بھی کوئی خاندانی تعلق نہیں تھا۔ وہ دلی کے اشرافیہ کے ایک غیر معمولی شخصیت، یہ یہاں کے پنجاب کے لوگوں میں سے ایک دہقانی طبیعت کا سادہ طبیعت آدمی، اور ایک آخری درجے میں دلی کی تہذیب کا نمونہ، یعنی شستہ اردو، کوثر و تسنیم میں دھلی، ایک جانب وہ ایک جانب یہ، کوئی تعلق آپ کو نہیں محسوس ہوگا، لیکن بہرحال جس دعوت کو انہوں نے پیش کیا اس دعوت پر لبیک انہوں نے کہی، اور اس کے بعد ان کے بعد امیر جماعت ہوئے۔ اسی طرح قاضی حسین احمد صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ وہ سرحد سے آئے، کوئی تعلق نہیں اس میں، سید منور حسن۔ تو یہ ایک ادارہ فی الواقع وجود میں آیا کہ جس میں ان مقاصد کے لیے لوگ جدوجہد بھی کر رہے ہیں، اور ان کے سامنے کوئی آدرش بھی ہے، نصب العین بھی ہے، وہ سیرت اور کردار کو اہمیت بھی دیتے ہیں۔ غلطیاں کوتاہیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں، لیکن سیرت اور کردار کو اہمیت دے کر آپ کوئی نظم قائم کریں، کوئی ادارہ بنائیں، کیونکہ ہمارا تو سب سے بڑا بحران ہی اخلاقی بحران ہے۔ ہمارے ہاں لیڈر ہوں، رہنما ہوں، علماء ہوں، مذہبی لوگ ہوں، یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم سیرت و کردار کے بحران میں مبتلا ہیں، اور ہماری نوجوان نسل بھی اصل میں اب یہ نہیں جانتی کہ سیرت اور کردار کا حسن کیا چیز ہے۔ یعنی اس معاملے میں یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں معیار بہت پست ہو گئے ہیں۔ ہم تو کسی شخص کے بارے میں یہ اب دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ اگر اس کے پاس کوئی فن ہے، کوئی علم ہے، کوئی اس کے پاس صلاحیت ہے، کوئی طلاقت لسانی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی کیریکٹر بھی ہے یا نہیں، کوئی سیرت بھی ہے یا نہیں، کوئی عظیمت، کوئی استقامت، کوئی خدا خوفی، کوئی خدا ترسی، یہ بھی ہے کہ نہیں۔ میاں صاحب نے اصل میں اس کا نمونہ پیش کیا، اور اس معاملے میں یہ حقیقت ہے کہ وہ اسلام کی آبرو تھے۔